اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اور آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، پیچھے بھی آیات جو پڑھی ہم نے اس میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس آیت میں خداوند متعال کا حکم جو ہے وہ اس انداز میں بیان کیا گیا۔ خداوند متعال نے بیان کیا قبلہ کی تبدیلی کے حکم کو کہ جو ہیلہ بہانہ کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ان میں کمزور ایمان والے بھی ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں، ان کے لیے مکمل راستہ بند کر دیا، یعنی کوئی ہیلہ بہانہ ان کا نہیں چلنے والا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں تو وہ منہ کعبہ کی طرف کریں، مسجد الحرام کی طرف کریں، لیکن ان کے پاس کوئی ہیلہ بہانہ ہو جب مدینے سے ہم باہر ہیں تو ہم بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان ہیلوں اور بہانوں کو بالکل ختم کر دیا، ایک تاکیدی حکم دیا بھی آپ جہاں کہیں بھی جائیں، جدھر بھی ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، جب نماز کا وقت ہونا ہے، عبادت کا وقت ہونا ہے تو آپ نے منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ کی طرف کرنا ہے، یعنی کعبہ کے علاوہ کسی اور سائڈ پہ آپ منہ نہیں۔ یا تاکیدی حکم بیان کیا گیا اور جتنے بھی لوگوں کے ہیلے بہانے ہیں وہ ختم کر دیے گئے، اور قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے جتنی بھی الجھنیں ہیں وہ بھی ساری ختم کر دی ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، کیونکہ یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، یعنی اب جو تم عمل کرو گے دیکھے گا۔ یعنی میں نے حکم دے دیا ہے، اگر کہیں پہ جا کے تم کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے، یعنی کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو خدا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میرا اٹل فیصلہ ہے یہ کہ اب منہ کس سائڈ پہ کر کے عبادت کی جائے گی، آپ کا قبلہ کون سا ہے؟ مسجد الحرام کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ عبادت کریں گے۔ اگلی آیت میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ خداوند کریم فرما رہے اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی یعنی کعبہ کی طرف کرو، تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، لہٰذا تم ان سے نہیں صرف مجھ ہی سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ اب یہاں پہ دیکھیں پہلی آیت میں بھی حکم موجود ہے یہ، اب اس میں ایک تاکیدن حکم دیا گیا۔ اب علماء نے لکھا کہ اس آیت میں تاکید مزید کے طور پر حکم دیا گیا اور اس میں ایک اور چیز بھی بیان کی۔ فرمایا جہاں کہیں سے بھی تم نکلو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑے، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، یعنی دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ، کسی ایک جگہ کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جاؤ،
اپنا رخ اسی کعبہ کی طرف کرو تاکہ ان میں سے ظالموں کے علاوہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. اب یہ یعنی تمہارے پاس ایک دلیل ہو, یعنی قبلہ تبدیل کر دیا گیا. پیچھے دروس ہو چکے ہیں ان میں کافی باتیں اس حوالے سے ہو چکی ہیں. اب یہ جو بات ہوئی ہے کہ کوئی تمہارے خلاف حجت نہ کسی کو ملے, اب یہ کیا ہے؟ یعنی کسی قسم کی کوئی دلیل ہی نہ ملے. اس آیت کے اس حصے کو دیکھیں گے نا دو قسم کے لوگوں کو, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. مثلا یہودیوں کو اور مشرکین کو. مثلا اگر قبلہ کو تبدیل نہ کیا جاتا, اب ان کے پاس ایک دلیل تھی, یہودیوں کے پاس ایک دلیل تھی, اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں ہم اسے کیسے مانیں, یہ جو نشانیوں کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس تو ایک اور بھی نشانی ہے, ہماری کتابوں میں تو ایک اور بھی نشانی ہے کہ آنے والا جو نبی ہے وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. اس کا تو کوئی اور قبلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے جو ہمارا قبلہ ہے. اس کے پاس تو وہ دوسرا تو قبلہ ہے نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی نہیں ہے اور ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ بعد میں آنے والا جو نبی ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا. یہ تو نہیں پڑھتا, اس میں تو یہ نشانی نہیں پائی جاتی. اب یہ کیا, ان کے پاس ایک اعتراض موجود تھا. کیا جی؟ یعنی نہ ماننے کے لیے ایک دلیل ان کے پاس موجود تھی. خداوند متعال نے ان کی اس دلیل کو بھی رد کر دیا, قبلہ کو تبدیل کر کے. اب وہ یہ اعتراض یہودی نہیں کر سکتے. اب مشرکین بھی ایک اعتراض کر سکتے تھے اگر قبلہ کو تبدیل نہ کیا جاتا. مشرکین کیا اعتراض کرتے؟ مشرکین کہتے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ یہ دین ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے آئے. کس کے لیے آیا جی؟ دین ابراہیم کو زندہ کرنے کے لیے آیا, تو پھر اس نے کعبہ کو کیسے فراموش کر دیا؟ حالانکہ کعبہ جو ہے اس کی تو بنیاد رکھنے والے, وہ بنیادیں اٹھانے والے تو ابراہیم علیہ السلام ہیں, تو انہوں نے تو کعبہ کو فراموش کر دیا. ہم اسے نبی کیسے مانے؟ تو خداوند متعال نے یہودیوں کے منہ کو بھی بند کر دیا, یعنی ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اور مشرکین جو ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل موجود ہے. اتنا حکم واضح کر کے بیان کر دیا کعبہ کے حوالے سے, قبلہ کے حوالے سے, کہ اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پہلے وہ کتنے اعتراض کرتے تھے. اعتراض یہ تھا کہ ان کے پاس تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے, ہمارا قبلہ ہے جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھتے اور عبادت کرتے, ان کے پاس کوئی قبلہ نہیں ہے. ابھی بعد میں جب کہا کہ جی قبلہ تبدیل ہو گیا, اب وہ پہلی دلیل تو ان کے پاس نہیں تھی. اب کہتے ہیں کہ ان کے دین میں بقا نہیں ہے, ان کا دین بھی ایسے ہی تبدیل ہو جائے گا. کسی قسم کی مضبوط دلیل ان کے ہاتھ نہیں ہے. خداوند متعال نے ہر ان کی دلیل کو رد کر دیا. جتنی نشانیاں نبی اعظم کی نبوت کے حوالے سے موجود تھی وہ ساری کی ساری ثابت ہو گئی. یعنی کل ہم نے پڑھا نا کہ ایسی نشانیاں تھی, مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کہ جیسے رسول خدا کی تصویر کا ایک مکمل نقشہ ان کی کتابوں میں رکھ دیا گیا. یعنی نبی اعظم کی تصویر کو دیکھ کے وہ سمجھ جائیں کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے نام, صفات, یہ سب کچھ بیان کی گئی, یہ وہی نبی ہیں. اور یہ قبلہ کی تبدیلی والی نشانی تھی, وہ بھی خداوند متعال نے پوری کر دی. لیکن حکم بھی بالکل واضح کر دیا بھی اب اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے. اب تم دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ, آپ کو رخ کدھر کرنا ہوگا؟ بیت اللہ کی طرف, مسجد الحرام کی طرف آپ کو رخ کرنا ہوگا, کسی اور سائڈ پہ. اور ابھی بھی دیکھ لیں شرعی حکم یہی ہے, اگر آپ جانتے ہیں تو جانتے بوجھتے کعبہ کے علاوہ کسی اور سائڈ پہ منہ کر کے آپ نماز. خداوند متعال نے اس میں بالکل واضح کر دیا اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اب آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرنے, لہذا تم ان سے نہیں صرف مجھ سے ہی ڈرو. یعنی ڈرنا کس سے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے. اور میں گزارش کرتا رہتا ہوں یہ ڈر بھی اللہ سے وہ والا ڈر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جیسے کسی ظالم سے ڈرا جاتا ہے, ایسا ڈر نہیں ہے. یہ ڈر کیا ہے؟ یعنی وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے, وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے. اس کے حکم کی عدولی نہیں کرنی, معصیت پروردگار نہیں کرنی. کیوں؟ جب معصیت پروردگار کرو گے, خدا کی نافرمانی کرو گے, تو ظاہر ہے وہ انصاف کرنے والا ہے, اس کا عذاب بھی بڑا شدید ہے. جہاں پہ وہ رحیم ہے, جہاں پہ وہ کریم ہے, وہاں وہ جبار و قہار بھی ہے. ایسی ہے جی. تو ان حوالوں سے وہ ڈر ہے, ایسا ڈر نہیں ہے کہ جیسے ظالم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خداوند متعال نے واضح کر دیا
تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کروں اور شاید تم ہدایت پاؤ، کیونکہ ہدایت ملتی ہی حکم پروردگار پہ عمل کر کے۔ اگر آپ حکم پروردگار پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو ہدایت ملنے والی، کوئی بھی نبی اللہ نے بھیجا ہے، جو بھی ہادی اللہ نے بھیجا ہے، اسی کو فالو کریں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہے نا۔ ان کے مقابلے میں ایسے بھی تو لوگ آئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں تھے، کیا ان کو فالو کرنے والا بھی ہدایت یافتہ ہے؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کو اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اور جن کو اللہ نے نہیں بنایا، ہادی نہیں بنایا، ان کو آپ مانتے ہیں تو آپ سیدھے راستے پہ کیسے جائیں گے؟ اب بے شک پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جس نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا وہ آج تک بھی انہیں سیدھا راستہ نہیں مل رہا۔ میں نے بات کر دیا، سمجھیے گا، تحقیق کر لیجیے گا۔ جنہوں نے بھی اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں نہ مانا، آج تک وہ پریشان ہیں، انہیں سیدھا راستہ مل نہیں رہا۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔